آج کے کالم کا عنوان ہے زیادتی کی اقسام۔ گائے، بھینس، بکرے، بھیڑ کے گوشت سے پروموٹ ہو کر ہم گدھے یعنی کھوتے، پھر کچھوے اور اس کے بعد کتوں تک پہنچ گئے، اور اب تازہ ترین خبر آئی ہے کہ ہم نے چمگادڑ کا گوشت بھی لانچ کر دیا۔ رہ گئی ٹھنڈی مرغی تو اسے آپ روٹین سمجھیں، کیونکہ اقبال کے شاہین زندہ مردہ مائنڈ نہیں کرتے۔ جتنی تیزی سے ہم تہذیب و ترقی کی منازل طے کر رہے ہیں، وہ وقت دور نہیں جب ہم حدود وقت سے بھی آگے نکل جائیں گے اور ترقی یافتہ اقوام حیرت و حسرت سے ہاتھ ملتی رہ جائیں گی۔ ایسے میں عمران خان کا یہ کہنا کہ اپوزیشن عوام کی جانیں خطرے میں ڈال رہی ہے، خاصی بے معنی بے بنیاد سی بات ہے، کیونکہ ہمارے ہوتے ہوئے ہمیں نہ کسی اپوزیشن کی ضرورت ہے، نہ کسی دشمن کی ضرورت ہے، نہ کسی حکومت کی ضرورت ہے۔ ہم خود ہی اپنے لیے بہت کافی ہیں، اور کسی میں اتنی ہمت نہیں کہ ہمیں خود ہمارے اپنے ہاتھوں سے برباد ہونے سے بچا سکے۔ آئے روز خبر آتی ہے کہ ہزاروں لیٹر دو نمبر دودھ ضائع کر دیا گیا۔ یہ دودھ ابھی پاک سرزمین میں پوری طرح جذب نہیں ہوا ہوتا کہ 2 نمبر دودھ بنانے والی فیکٹریوں کے مالکان تازہ جذبے کے ساتھ دوبارہ اسی کار خیر میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ ابھی کل پرسوں خبر تھی کہ پنجاب میں ہزاروں ایکڑ سرکاری زمینیں بااثر لوگوں کے قبضے سے چھڑا لی گئیں، لیکن اس بات کا کہیں ذکر نہ تھا کہ قبضہ کرنے والوں کے ساتھ کیا ہوا۔ کچھ ہوا بھی ہوگا تو ضمانتیں ہو گئی ہوں گی۔ پنجابی کا ایک شعر ہے، کسی گیت کا ٹکڑا ہے شاید، چٹی گھوڑی وے وکیلا تیری، جے پہلی پیشی یار چھٹ جائے۔ تو جو حرام کار ہوتے ہیں وہ اسی طرح پہلی پیشی پہ چھوٹ جایا کرتے ہیں۔ اور اس خبر نے تو سر فخر سے مزید بلند کر دیا کہ زیادتی کے مجرموں کو سخت سزائیں دینے کے لیے آرڈیننس لانے کا فیصلہ ہو چکا۔ وزیر اعظم صاحب فرماتے ہیں، جنسی زیادتی جیسے سنگین معاملے پہ ایک لمحے کی تاخیر بھی برداشت نہیں کریں گے۔ فاسٹ ٹریک مقدمات کے ذریعے انصاف کی فراہمی یقینی بنائی جائے گی۔ قارئین، اب تک تو فاسٹ ٹریک پر صرف جرم ہی ہوتے دیکھے ہیں۔ فوری انصاف تو بیانوں کے زندانوں میں ایڑیاں رگڑتے قریب المرگ ہے، لیکن چلو خیر، یہ بیان بھی دیکھ لیتے ہیں۔ لا، جسٹس اور لیڈرشپ بنیادی طور پہ ایک ہی سکے کے 2 رخ ہوتے ہیں، کیونکہ سیسرو مدتوں پہلے کہہ گیا تھا کہ the welfare of the people is the highest law، لوگوں کی فلاح و بہبود عظیم ترین قانون ہوتا ہے۔ لیکن یہ تو کبھی ہماری لیڈرشپ کی ترجیحات میں شامل نہیں رہا، کیونکہ ہمارے لیڈروں کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا ہی مشکل ہے کہ عوام ان کے نقش قدم پہ چل رہے ہوتے ہیں یا اس طرح ان کا پیچھا کر رہے ہوتے ہیں جیسے کوئی کسی جیب کترے ڈاکو یا راہزن کا پیچھا کرتا ہے۔ جہاں تماشا ہوگا وہاں تماش بین بھی ضرور ہوں گے، یا یوں کہہ لیجئے کہ جہاں تماش بین ہوں گے وہاں تماشا ضرور ہوگا۔ یعنی لیڈ کرنے والے اور لیڈ کیے جانے والے دونوں ایک دوسرے کا عکس ہوتے ہیں، یعنی انصاف دونوں کی ترجیحات میں شامل نہیں کہ جیسی قوم ہو ویسے ہی حکمران ان پہ مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ میں نے ابھی عرض کیا کہ انصاف نہ حکام کو چاہیے نہ عوام کو چاہیے۔ کیوں؟ میں نے آٹا چینی مہنگا ہونے پر تو بچپن سے جلسے جلوس ہوتے دیکھے ہیں جو آج تک زور و شور سے جاری ہیں، لیکن میں نے اس ملک کے غیور عوام کو کبھی حصول انصاف کے لیے کوئی تحریک چلاتے نہیں دیکھا۔ اور وہ بھی سچے ہیں کہ جنہیں اناج اور علاج وہی میسر نہیں، وہی نہیں جینے دے رہا، وہ انصاف لے کر چاٹیں گے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ کہ چند مخصوص گروہوں کی اس ریاست، میں پاکستان کے بارے میں کہہ رہا ہوں،
عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ چند مخصوص گروہوں کی اس ریاست اور اس کی نام نہاد غلیظ سیاست میں فوری انصاف نہ کسی لیڈر کا مسئلہ ہے نہ عوام کا. جیسے تھانہ کلچر میں تبدیلی کا گھسا پٹا ترانہ، اور یوں بھی جو لوگ خود قدم قدم پہ قانون شکنی سے لطف اندوز ہوتے ہیں وہ قانون کے نفاذ کی خواہش کیسے پال سکتے ہیں؟ ہم جیسے ملکوں میں بہت سے قوانین موجود ہیں، بہت سے قوانین پاس ہونے کے بعد بائی پاس کر دیے جاتے ہیں. یہ غلاظت، نظام کی یہ غلاظت کسی ڈبل ایکشن یا ٹرپل ایکشن ڈٹرجنٹ یا مہنگے صابن کے بس کی بات نہیں. میں کئی سالوں سے یہ لکھ رہا ہوں کہ حقیقی تبدیلی کے لیے اس پورے کے پورے نظام کو تیزاب سے غسل دینا ہوگا. The arm of the law needs a little more muscle. جب تک قانون کے بازو کا مسل قانون شکن کے بازو کے مسل سے زیادہ مضبوط اور تگڑا نہیں ہوگا، تب تک ایسے ہی بیانوں پہ بغلیں بجاتے رہو. زیادتی کے مجرموں کو سخت سزائیں دینے کے لیے آرڈیننس لا رہے ہیں، اور جنسی زیادتی کے سنگین معاملے پر ایک لمحہ کی تاخیر بھی بڑھ کے ساری تقریباً 5 صدی تو بیت گئی. یہ ایک لمحہ دیکھتے ہیں کب آئے گا. لیکن حکمران یہ بھی دیکھ لیں، یہ بھی سوچ لیں، یہ بھی سمجھ لیں، یہ بھی فیصلہ کر لیں کہ زیادتی کی قسمیں کتنی ہیں. صرف جنسی زیادتی ہی زیادتی نہیں ہے، اس میں کیمیکل والا دودھ اور چمگادڑ کا گوشت بھی شامل ہے. لیکن وہ بڑا خوبصورت جملہ ہے کسی کا، وی ہرڈ شیپ، وی ڈرائیو کیٹل، وی لیڈ مین. یہ مین کو لیڈ کرنے والی لیڈرشپ مدت ہوئی اس ملک سے روٹھ چکی ہے. اور ایک بات میں اور آپ کو بتا دوں، یہ جو میں نے بات کی ہے یہ کہ ماشاءاللہ اسلامی، پھر جمہوریہ اور پھر پاکستان، اس میں جو چمگادڑیں کھلانے کا جو انکشاف ہوا ہے یہ اخباری خبر ہے. یہ میں ویسے پڑھ دیتا ہوں آپ کو کالم کے علاوہ، میں نے وہاں صرف حوالہ دیے، خبر نہیں پڑھی. اس کی پہلی سرخی ہے لاہور فنگر فش کے نام پہ سمندری چمگادڑیں کھلانے کا انکشاف، یہ تو مین سرخی ہے. دوسری، سمندری چمگادڑیں ویتنام سے لائی جاتی ہیں، دکانوں پر موجود فش بھی مضر صحت ہیں. فرائیڈ فش کے لیے صابن بنانے والا تیل استعمال کیا جاتا ہے. اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ صدر کنزیومر سی فوڈ اتھارٹی. ٹھیک ہے جی، اس کے بعد کو کثرت نہیں رہ جاتی. مہران، تھینک یو ویری مچ جی، آپ نے کالم برداشت کیا.